اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیہ رسول اللہ وسلم علیہ۔ امیر المومنین خلیفۃ المسلمین سیدنا سرکار صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق اور آپ کی سیرت طیبہ آپ سماعت کر رہے ہیں۔ حضرت سیدنا عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام عبداللہ ابن عثمان ابن عامر ابن عمر ابن کعب ابن سعد ابن تیم بن مرہ بن کعب ہے۔ یہ آپ کا سلسلہ نسب بیان کر رہے ہیں۔ آپ کے والد گرامی کا نام، ان کے باپ کا نام، پھر ان کے باپ کا نام، پھر ان کے باپ کا نام، اسے سلسلہ نسب کہا جاتا ہے۔ یعنی آپ کس کی اولاد سے ہیں اور کہاں تک آپ کا نسبی سلسلہ پہنچتا ہے۔ مرہ بن کعب تک آپ کے سلسلے میں کل 6 واسطے ہیں، اور اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نسب میں بھی مرہ بن کعب تک 6 ہی واسطے ہیں، اور مرہ بن کعب پر جا کر آپ کا سلسلہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نسب سے مل جاتا ہے۔ یعنی آپ کے والد گرامی اور پھر ان کے والد، پھر ان کے والد، پھر ان کے والد، اس طرح 6 پشتوں کے بعد آپ کا سلسلہ ہمارے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے مل جاتا ہے، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اور آپ کے والد گرامی کا نام عثمان ہے۔ آپ نے نام نہیں سنا ہوگا، بارہا جب آپ کے والد گرامی کا نام لیا جاتا ہے تو ابو قحافہ کہا جاتا ہے۔ یہ ابو قحافہ آپ کی کنیت تھی۔ کنیت یعنی ان کو اس نام سے لوگ یاد کرتے تھے، لیکن اصل نام آپ کے والد گرامی کا عثمان ہے۔ کیا ہے؟ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کے والد گرامی کا نام عثمان ہے اور کنیت ابو قحافہ ہے۔ اسی طرح آپ کی والدہ کا نام ام الخیر سلمہ، آپ کی والدہ کا نام ہے ام الخیر سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ تو یہ آپ کا سلسلہ نسب ہے، اور اس کے بارے میں کچھ باتیں آپ نے سنی۔ مکہ مکرمہ میں جتنے قبیلے آباد تھے، ان میں سے ہر قبیلہ اس وقت کسی نہ کسی منصب سے سرفراز تھا، یعنی کسی عہدے پر تھا۔ کوئی بھی الگ الگ قبیلے تھے، اس کو آپ ایریا کہہ لیں یا الگ الگ محلے کہہ لیں، تو مکہ شریف کے اندر الگ الگ قبیلے تھے۔ ہر قبیلے کو کسی نہ کسی عہدے پر فائز کیا گیا تھا، یعنی ہر ایک کے پاس کوئی نہ کوئی منصب تھا، کوئی عہدہ تھا۔ مثال کے طور پر عبد مناف کی جو اولاد تھی، ان کے پاس حاجیوں کے لیے پانی اور دیگر ضروریات زندگی مہیا کرنے کی ذمہ داری تھی۔ یعنی جو لوگ مکہ شریف میں آتے تھے حج کرنے کے لیے، تو ان کو پانی پلانا اور دیگر ان کو فیسلٹی دینا، دیگر سہولیات ان کو دینا، یہ کس کا کام تھا؟ یہ بنو عبد مناف کا کام تھا۔ یہ عبد مناف بھی حضور کے دادا میں آتے ہیں، تو ان کا کام یہ تھا، ان کا یہ عہدہ تھا اور منصب تھا کہ ان کے قبیلے کے لوگ اور ان کی جو اولاد تھی وہ یہ کام کیا کرتی تھی کہ جو بھی حاجی آتے تھے، حج کرنے کے لیے آتے تھے مکہ شریف کے اندر، وہ ان کو پانی پلاتے تھے۔ اور آج بھی جو لوگ وہاں گئے ہیں وہ جانتے ہیں کہ جب ہم وہاں جاتے ہیں تو کس طرح حاجیوں کی خدمت کی جاتی ہے۔ مکہ شریف کے اندر یہ صدیوں سے چلا آ رہا ہے کہ جو بھی اللہ کا مہمان بن کر آتا ہے، حج کرنے کے لیے آتا ہے، تو وہاں کے لوگ اس کی جو ہے بھرپور میزبانی کرتے ہیں، اس کو پانی پلاتے ہیں، دیگر سہولیات اس کو دیتے ہیں، ان کی خدمت کرتے ہیں۔ تو اس وقت بھی جو ہے لوگ خدمت کیا کرتے تھے، اور یہ کام، یہ ذمہ داری ہمارے رسول، ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پردادا اور پھر ان کے بھی آگے جو ہے آپ کے نسب کے اندر آتے ہیں عبد مناف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی اولاد کی یہ ذمہ داری تھی کہ وہ حاجیوں کو پانی وغیرہ پلایا کرتے تھے۔ اسی طرح ایک قبیلہ تھا بنو عبد الدار، ان کے پاس جنگی معاملات
اور کعبۃ اللہ شریف کے حفاظتی امور کی ذمہ داری تھی، یعنی جنگ کے جو معاملات ہوتے تھے کہ جنگ کے لیے ان کو ہتھیار دیے جائیں، جنگ کے لیے فلاں ضرورت اس کی پوری کی جائے، تو یہ کام بھی بنو عبد الدار کے ذمہ تھا۔ اور یہ کہ کعبہ شریف کے حفاظتی امور، یعنی کعبہ شریف کی حفاظت کرنا، اس کے غلاف وغیرہ اور بہت سارے جو اس کے لوازمات ہیں کعبہ شریف کے، ان تمام کی حفاظت کی ذمہ داری قبیلہ بنو عبد الدار کے پاس تھی۔ بنو مخزوم یہ بھی ایک قبیلہ ہے، اس کے پاس لشکروں کے سپہ سالار ہونے کی ذمہ داری تھی، یعنی پہلے جب لوگ جنگ کے لیے جاتے تھے تو لشکر بنایا کرتے تھے، پورا گروپ بناتے تھے، اب لشکر کا ایک سپہ سالار ہوتا تھا، ان کا ایک امیر ہوا کرتا تھا، تو لشکروں کے سپہ سالار ہونے کی ذمہ داری یہ بنو مخزوم کی تھی۔ اسی طرح بنو تمیم بن مرہ جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قبیلہ تھا، کل بھی میں نے آپ کو بتایا کہ آپ کا قبیلہ بنو تمیم یا بنو تیم بن مرہ یہ آپ کا قبیلہ تھا، ان کا کام خون بہا اور دیتیں جمع کرنا تھا۔ بنو تمیم کی خصوصیات عرب کے دوسرے قبائل سے مختلف نہیں تھی، بلکہ ان میں بھی وہی اوصاف پائے جاتے تھے جو دوسرے عرب قبیلوں کے اندر پائے جاتے تھے۔ اب یہاں پر ایک بات آپ نے سنی کہ خون بہا اور دیتیں یہ ان کی ذمہ داری تھی، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اسلام کے اندر انصاف اور عدل ہوتا ہے، اسلام کے اندر انصاف اور عدل ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر کسی نے کسی کو ناحق قتل کر دیا تو اب وہ قاضی شریعت کے پاس جائے گا، قاضی کے پاس جا کر اس کا فیصلہ ہوگا، اس وقت جو قاضی ہوتا ہے یا سلطان اسلام ہوتا ہے اس کے پاس جا کر اس کا فیصلہ ہوتا ہے۔ فیصلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اس کی دیت دے دے یا خون بہا معاف کر دے یا وہ اس کا بدلہ لے لے، تو یعنی اس نے اس کا ناحق خون بہایا ہے۔ اب یہ فیصلہ کیا جاتا تھا کہ خون بہا اب یہ معاف کرتا ہے یا واپس بدلہ لیتا ہے۔ اسلام کے اندر یہی ہے کہ اگر کسی نے کسی کی آنکھ پھوڑ دی تو بدلے میں وہ اس کی آنکھ پھوڑ سکتا ہے، کسی نے کسی کا ہاتھ توڑ دیا تو بدلے میں اس کا ہاتھ توڑا جائے گا، کسی نے کسی کا جو ہے پیر توڑ دیا تو بدلے میں اس کا پیر توڑا جائے گا، کسی نے کسی کو ناحق مار دیا تو اب جو ہے اس کی اولاد ہوتی ہے، اس کے وارثین اس کو واپس مار سکتے ہیں۔ تو یہ بدلہ دیا جاتا ہے اسلام کے اندر کہ اس نے ناحق اس کا قتل کیا ہے۔ اب اسلام فیصلہ یہ کرتا ہے کہ تم بھی کان کے بدلے کان، ناک کے بدلے ناک، آنکھ کے بدلے آنکھ، اس طور پر جو ہے بدلہ دیا جاتا ہے۔ تو یہ ذمہ داری حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبیلے کے اندر تھی کہ جو بھی اس طرح کے معاملات ہوتے تھے وہ ان کو سلجھایا کرتے تھے۔ تو عرب کے اندر جو شجاعت، جرأت، بہادری، سخاوت، مروت، ہمدردی اور اس طرح سے جو یہ اوصاف پائے جاتے تھے، ان تمام اوصاف سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قبیلہ متصف تھا، یعنی آپ کا قبیلہ بہت ہی عظیم قبیلہ تھا، بہت ہی عظیم قبیلہ کے رہنے والے تھے۔ ان تمام اوصاف سے، ان تمام خوبیوں سے اللہ تعالیٰ نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبیلے کو نوازا تھا۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اصل نام عبداللہ ابن عثمان ہے، یہ حدیث پاک ہے۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر فرماتے ہیں کہ آپ کا اصل نام کیا ہے؟ عبداللہ ابن عثمان، یعنی ابو بکر ان کی کنیت ہے اور اصل نام، اصلی نام کیا آپ کا؟ عبداللہ ہے، اور آپ کے والد گرامی کی ابو قحافہ کنیت ہے اور اصلی نام عثمان ہے، تو اس طور پر یہ آپ کا سلسلہ نسب ہے۔ تو یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق چند باتیں تھیں۔ اس کے بعد آپ نے ایک لقب سنا ہوگا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عتیق بھی کہا جاتا ہے، یعنی اکثر محدثین کے نزدیک آپ کا ایک نام عتیق ہے، عتیق آپ کا ایک نام ہے۔ امام ابن اسحاق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ عتیق حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ہے اور یہ نام ان کے والد نے رکھا تھا، جبکہ حضرت سیدنا موسیٰ ابن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ یہ نام آپ کی والدہ نے رکھا۔ بہرحال کہ نام آپ کے والدہ نے رکھا ہو یا آپ کے والد نے رکھا ہو، آپ کا نام عثمان بھی ہے اور آپ کا ایک نام
عتیق بھی ہے، ابو بکر کے نام سے مشہور ہوئے اور صدیق آپ کا لقب ہے۔ اس کے متعلق میں آپ کو بتا دوں کہ آپ کو صدیق کیوں کہا جاتا ہے۔ ایک بہت ہی طویل واقعہ ہے، اس کو شارٹ کٹ میں آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے معراج پہ بلایا۔ شب معراج رجب شریف کی 27ویں تاریخ کو شب معراج، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ نے اپنے پاس بلایا، زمین و آسمان کی سیر کرائی، لوح کرسی کی سیر کرائی، ساتوں آسمانوں کی سیر کرائی، عرش و کرسی کی سیر کرائی۔ اس طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تمام جہان کی سیر کروائی اور ایک لمحے کے اندر آپ گئے اور واپس بھی آ گئے۔ یہ معجزہ حضور کا معجزہ معراج اسے کہا جاتا ہے۔ یہ آپ نے بارہا سنا ہوگا۔ جب مکہ شریف کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو معجزہ معراج عطا فرمایا گیا، صبح اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے لوگوں کو بتایا کہ اللہ نے مجھے رات کے ایک حصے میں اپنے پاس بلایا، میں جنت بھی دیکھ کر آیا، دوزخ بھی دیکھ کر آیا، ساتوں آسمان کی سیر کر کے آیا، اس سے اوپر بھی گیا، عرش اعظم تک گیا، لامکاں تک بھی گیا، مسجد اقصیٰ میں گیا، مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصیٰ گیا، وہاں پر نبیوں کی میں نے امامت فرمائی۔ یہ تمام باتیں جب سرکار نے لوگوں سے بیان کی تو لوگوں نے ماننے سے انکار کر دیا۔ ابو جہل وغیرہ نے حضور کا مذاق اڑایا کہ دیکھو کتنا بڑا جھوٹ بولتے معاذ اللہ۔ تو ان لوگوں نے سب سے پہلا کام کیا کیا کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سب سے گہرے اور پکے دوست حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس وہ لوگ گئے، دوڑے دوڑے گئے کہ اے ابو بکر تم نے سنا ہے آج تمہارے دوست نے کیا دعویٰ کیا ہے؟ کہا نہیں میں نے نہیں سنا ہے۔ کہا آج محمد نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ وہ رات کے ایک حصے کے اندر مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ گئے، وہاں سے آسمانوں پر گئے، وہاں سے عرش و کرسی پر گئے، وہاں سے لامکاں پر گئے اور واپس بھی آ گئے رات کے ایک حصے میں۔ یہ ماننے میں نہیں آتا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے یہ نہیں کہا میں جا کر حضور سے پوچھوں گا، حضور سے بات کروں گا کہ اصل واقعہ کیا ہے۔ دیکھو عشق کسے کہا جاتا ہے؟ بندہ جب عشق کرتا ہے کسی سے تو وہ جو ہے ادھر ادھر کی باتیں نہیں سنتا ہے، بلکہ وہ فیصلہ خود اپنے دل سے کر دیا کرتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا عاشق رسول نہ کبھی آیا ہے نہ قیامت تک کوئی آئے گا۔ اتنے بڑے عاشق رسول ہیں، فرمایا کہ تم لوگوں نے یہ بیان کیا ہے، کیا سچ میں میرے آقا نے یہ فرمایا ہے؟ ابو جہل نے کہا ہاں ہاں انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے۔ تم ان کو اپنا دوست بناتے ہو، تم ان کو سچا مانتے ہو، تم ان کو نبی مانتے ہو، دیکھو کتنا بڑا جھوٹ بولتے ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا سچ بتاؤ کیا حضور نے ایسا فرمایا ہے؟ کہا ہاں ہاں وہ ایسا دعویٰ کر رہے ہیں، انہوں نے ایسا کہا ہے۔ تو صدیق اکبر نے یہ نہیں کہا میں جا کر بات کرتا ہوں حضور سے، بلکہ فرمایا ارے یہ تو بہت چھوٹی بات ہے، یہ تو بہت معمولی بات ہے، اگر میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس سے بھی بڑی بات کہہ دیں تو ابو بکر اس کو بھی ماننے کے لیے تیار ہے۔ ابو بکر اس کو بھی ماننے کے لیے بلکہ اس کی بھی تصدیق کرنے کے لیے تیار ہے۔ اس کو کہتے ہیں بغیر کسی تحقیق کے، بغیر کسی سوچے سمجھے، بغیر کسی کی بات مانے، بغیر کسی سے مشورہ کیے سیدنا صدیق اکبر نے ایسا منہ توڑ جواب ان کو دیا کہ وہ منہ لٹکا کر واپس چلے گئے۔ وہاں سے واپس الٹے پاؤں منہ لٹکا کر واپس گئے۔ وہ تو یہ سمجھ رہے تھے کہ ابو بکر کو ہم اپنی طرف کر لیں گے، یہ بھی انکار کر دیں گے، لیکن ان کو معلوم نہیں تھا کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل کے اندر حضور کا کیسا عشق اور کیسی محبت ہے۔ پھر جب یہ بات اللہ کے رسول تک پہنچی کہ ابو بکر صدیق نے بغیر کسی کا فیصلہ سنے اور بغیر کسی سے مشورہ کیے بغیر حضور کی معراج والی بات کو تصدیق کر دی اور معراج والی بات کو مان لیا، تو میرے آقا نے فرمایا میرا ابو بکر صدیق ہے، ابو بکر صدیق ہے۔ ابو بکر نے سچ کہا اور سچ کی تصدیق کر دی۔ اسی دن سے آپ کو ابو بکر صدیق کے نام سے جانا جاتا ہے، اسی دن سے آپ کو ابو بکر صدیق بلکہ صدیق اکبر کے نام سے، یعنی سب سے بڑی تصدیق کرنے والے اور سب سے زیادہ سچ بولنے والے۔ کیسا اللہ تعالیٰ نے ان کو مقام عطا فرمایا ہے، کیسا درجہ عطا فرمایا، اور کیسی رفعتوں سے، کیسی عظمتوں سے اور کیسی شان سے اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے یار غار
حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نوازا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سیدنا صدیق اکبر اور تمام صحابہ کرام کے فیضان سے مالا مال فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب